اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم. خدام ویکلی دینیات کلاس کی خواہش پر یہ مجلس ریکارڈ کرائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے اس گفتگو کے بنیادی مخاطبین 12 سے 17 سال تک کے نوجوان ہوں گے. عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کا چاند افق پر نمودار ہو چکا، اور یہ چاند وہ چاند ہے جس نے فاطمہ زہرا کے بھرے گلشن کو پارا پارا ہوتے دیکھا. سامعین محترم، 8ویں امام علیہ السلام سے روایت میں ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جب آسمان پر محرم کا چاند ظاہر ہو جایا کرتا تھا تو میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چہرے پر سے خوشی کے آثار غائب ہو جایا کرتے تھے، اور میرے والد غم و اندوہ کی حالت میں رہتے تھے یہاں تک کہ محرم کی 10ویں تاریخ آیا کرتی تھی اور وہ روز میرے والد کے غم و اندوہ کے انتہا کا دن ہوا کرتا تھا. ہاں عزادارو، کوئی سوال کرے کہ محرم الحرام کے ایام میں اہل تشیع اس انداز میں غم کیوں مناتے ہیں، تو اس سوال کے جواب میں ہمیں چھٹے امام کی وہ روایت ملتی ہے کہ سوال کرنے والے نے مولا سے سوال کیا، مولا جب بھی کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس فوتگی کے بعد وہ لوگ غم منایا کرتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے شیعہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہی مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. تو چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو فرشتے آسمان پر میرے جد امام حسین کا وہ لباس لہراتے ہیں، وہ کرتا لہراتے ہیں جو تلواروں کی ضربوں سے پارا پارا ہوتا ہے، جو میرے جد امام حسین کے خون سے آغشتہ ہوتا ہے، خون آلود ہوتا ہے، اور ہم اور ہمارے شیعہ اپنی بصیرت کی آنکھ سے اس لباس امام حسین کو دیکھ کر غم منانا شروع کر دیا کرتے ہیں. اے اہل عزا، پھر علم و غم کے دن آئے، پھر تعزیہ و شیون و ماتم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر جن و بشر محو ہوئے آہ و بکا میں، پھر فاطمہ بے تاب ہیں پیاروں کی عزا میں. ہاں عزادارو، فاطمہ زہرا کے غم کے دن آ چکے، مومنین کے آنسو بہانے کے دن آ چکے، ایام عزا آ چکے. اور اسی سلسلے میں خدام ویکلی دینیات کلاس نے اپنی ہفتہ وار کلاسز کے سلسلے کو ہفتہ وار مجالس میں منتقل کیا، اور اس سلسلے کی ابتدائی 2 مجالس پڑھنے کا شرف
مجھ حقیر کے حصے میں آیا اور ان دو گفتگوؤں کے لیے عنوان کے طور پر مودت اہل بیت اور عزاداری کے تعلق کو منتخب کیا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی معروف و مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے ترجمے سے آپ سب یقیناً واقف ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سورہ شورى کی 23ویں آیت کا یہ ایک حصہ ہے جسے آیہ مودت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اے رسول کہہ دیجئے مسلمانوں سے، کہہ دیجئے مومنوں سے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی جو رسالت کے فرائض میں نے انجام دیے ہیں اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز میں تم سے چاہتا ہوں، جو اس رسالت کے، اس کوششوں کے، جو نبوت کی ذمہ داریاں میں نے ادا کی ہیں ان کے اجر کے طور پہ قرار پائے، اور وہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت و محبت رکھو۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ بنیادی مخاطبین نوجوان دوست ہیں، تو بات کو واضح کرنے کے لیے اور گفتگو کو آسان بنانے کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لیتے ہوئے اس گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ دیکھیے، فرض کیجئے کہ ایک شخص کسی دکان پہ جاتا ہے، کسی کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے، اور اس کپڑے کی دکان سے سفید کپڑا، بہترین کپڑا خریدتا ہے۔ کپڑا وہ لے لیتا ہے، جب کپڑے والا اس سے کہتا ہے کہ اس کپڑے کی قیمت ادا کرو تو وہ قیمت ادا کیے بغیر کپڑا لے کر اس دکان سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ شخص اس کپڑے کو درزی کے پاس لے جاتا ہے، درزی سے اس کپڑے کو سلواتا ہے، ایک نہایت خوبصورت لباس بنواتا ہے، اس خوبصورت لباس کو عطر لگاتا ہے، خوشبودار کرتا ہے، اس کے بعد اپنے شہر کی سب سے بڑی مسجد میں اس لباس کو زیب تن کر کے جاتا ہے، اس مسجد میں کھڑے ہو کر اس سفید لباس کو خوشبودار بنا کر پہن کر تمام خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ تربت سید الشہداء کی سجدگاہ بنا کر اپنی پیشانی کے سامنے رکھ کر یہ شخص نماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اس شخص نے نماز پڑھنے کے لیے کتنے مقدمات کو طے کیا، نماز کے کتنے آداب کا خیال رکھا کہ نمازی کے لباس کے آداب میں سے ہے کہ سفید لباس ہو، اس نے سفید لباس لیا۔ نمازی کے آداب میں سے ہے کہ خوشبودار لباس ہو، اس نے لباس کو خوشبو لگائی۔ نماز کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی جائے، اس مسجد میں نماز ادا کرنے آیا۔ مسجدوں کے مختلف مراتب ہیں، مسجدوں کی مختلف اقسام ہیں، ہر مسجد کا اپنا ثواب ہوا کرتا ہے۔ جو کسی شہر کی سب سے بڑی مسجد یا جامع مسجد ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہوا کرتا ہے۔ یہ شخص جامع مسجد میں آیا، اس کے بعد نماز جو شخص ادا کرے تو اس کو ثواب ملنے میں مختلف مراتب ہوتے ہیں، مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جو بغیر توجہ کے، بغیر خشوع و خضوع کے نماز ادا کرتا ہے اسے کچھ مقدار میں ثواب ملتا ہے، جو کسی حد تک نماز کی طرف توجہ دے کر نماز پڑھتا ہے اسے کچھ زیادہ ثواب ملتا ہے، جو اپنی مکمل توجہ نماز کو دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اسے نماز کا اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اسے نماز کا بے حد زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس شخص نے تمام تر توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف خدا کے لیے، بغیر دکھاوے کے، بغیر ریاکاری کے، رات کی تاریکی میں اس سفید خوشبودار لباس میں اپنے شہر کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنا شروع کی۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، کیا اس شخص کی یہ نماز صحیح ہے؟ آپ سب طلبہ ہیں، آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، فقہ کی کلاسز اٹینڈ کر چکے ہیں، آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ اس شخص کی نماز درست نہیں ہے۔ سوال، کیوں اس شخص کی نماز درست نہیں ہے جبکہ خلوص بھی ہے، خضوع بھی ہے، خشوع بھی ہے، سفید لباس بھی ہے، خوشبودار لباس بھی ہے، مسجد بھی ہے، رات کا وقت ہے، جامع مسجد ہے، تاریکی ہے، خدا کے ساتھ خلوت ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ حضور، جس لباس سے اس نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہے نماز میں،
اس لباس کی اجرت اس شخص نے ادا نہیں کی۔ جب اس نے اس لباس کی اجرت ادا نہیں کی تو اب بے شک یہ خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، بے شک یہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، بے شک یہ دکھاوے کے بغیر نماز پڑھے، بے شک یہ مسجد میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، بے شک یہ تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھے، لیکن اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے اس کپڑے کی جس سے اپنے جسم کو ڈھانپا ہے اس کی اجرت ادا نہیں کی۔ اب آپ آ جائیے اس آیت کی جانب۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے رسول خدا ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، اس رسالت کا، یہ جو میں نبوت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں نماز سکھا رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں روزہ سکھا رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں حج کے احکام بتلا رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں خمس اور زکوٰۃ کی تفصیلات بتا رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آشنا کرا رہا ہوں، تمہیں تولا اور تبرہ کی ہدایت دے رہا ہوں، یہ تمام کے تمام چیزوں کا اجر کیا ہے؟ ان سب کی اجرت کیا ہے؟ ان سب کا عوض کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اب اگر کوئی شخص رسالت کو لے لے، نماز کو لے لے، روزے کو لے لے، حج کو لے لے، خمس و زکوٰۃ کو لے لے، داڑھی رکھ لے، مسجدیں بنوا لے، لیکن جس رسالت کا معاوضہ نبی خدا نے چاہا اس کے معاوضے کو ادا نہ کرے، اس کے اجرت کو ادا نہ کرے، تو اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جو غصبی لباس میں اپنی نماز کو ادا کرے۔ تو جس طرح اس غصبی لباس میں نماز ادا کرنے والے کی نماز درست نہیں ہوگی، اس شخص کی تمام عبادات درست نہیں ہوں گی، کیونکہ جس رسالت سے اس نے ان عبادتوں کو لیا ہے اس رسالت کی اجرت اس شخص نے ادا نہیں کی۔ اور یہ بات صرف میری سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، یہی بات نبی اکرم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان ارشاد فرمائی۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ روایات میں ملتا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان عبدا عبد اللہ ما قام نوح فی قومہ، اگر کوئی شخص خدا کی اس قدر عبادت کرے جس قدر نوح نے اپنی قوم میں زندگی گزاری، وکان لہ مثل احد ذہبا، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور وہ اس سونے کا کیا کرے؟ فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اس سونے کو خدا کی راہ میں انفاق کر دے، وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ، اس کی عمر اس قدر طولانی ہو، حَتَّى يَحُجَّ أَلْفَ عَامٍ، یہاں تک کہ وہ 1000 سال حج کرے، اور حج بھی کیسے کرے؟ عَلَى قَدَمَيْهِ، پیدل چل کر 1000 حج انجام دے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو یا رسول اللہ؟ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَظْلُومًا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان اسے مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، تو کیا ہوگا ایسے شخص کا انجام؟ نبی اکرم فرماتے ہیں، ثم لم يوالك یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخلها، لیکن اے علی ان تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد اگر وہ تم سے محبت نہ رکھتا ہو تو نہ وہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ اس شخص نے رسالت کی اجرت ادا نہیں کی۔ جس رسالت پر چل کر یہ تمام فعل انجام دے رہا ہے وہ رسالت اس کے لیے غصبی ہے۔ جس طرح غصبی لباس میں نماز درست نہیں ہو سکتی، غصبی رسالت سے حاصل کیے ہوئے احکام پر عمل کر کے ساری عبادات درست نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مودت اہل بیت کا رتبہ اور مقام۔ اور اس مودت کو جیسا کہ آیت سے واضح ہوتا ہے نبی خدا نے خود اپنی اجرت کے طور پر معین نہیں کیا، کیونکہ خدا کے نبی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کوئی چیز اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے بلکہ جو بھی بیان کرتے ہیں وحی منزل ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے جو میری جانب سے ان کی طرف بھیجی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ اجرت جو طے پائی رسالت کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ آیت کو دیکھیے، آیت شروع ہوتی ہے لفظ قل سے۔ قل خدا کا حکم ہے نبی کو، اے رسول کہہ دیجئے۔ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ اس رسالت کی اجرت میرے اہل بیت سے محبت ہوگی، بلکہ خدا نے حکم دیا کہ اے رسول یہ جو رسالت آپ نے انجام دی اس کی اجرت
یہ ہوگی کہ ان تمام مسلمان آپ کے اہل بیت سے محبت کریں. تو یہ اجرت بھی نبی اکرم کی جانب سے طے نہیں کی گئی، بلکہ یہ اجرت خود خداوند تبارک و تعالی نے معین فرمائی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ محبت اہل بیت تمام عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے، کیونکہ اگر یہ محبت نہیں تو وہ تمام عبادتیں ہم نے لی نہیں، ہم نے غصب کی ہیں، اور غصب عبادت درست نہیں ہو سکتی. ایک اور جملہ میں اس روایت کے ضمن میں عرض کر دوں اور پھر میں اپنے گفتگو کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں. بہت سے کتب میں یہ روایت یہاں تک موجود ہے، لیکن بعض کتب میں اس روایت کے آگے چند الفاظ اور بھی ہیں جو رسول خدا نے ارشاد فرمائے. اور وہ کیا ہیں؟ جب نبی نے یہ بیان فرما دیا کہ تمام کی تمام عبادتیں ہوں، حج ہوں، انفاق ہو، صدقہ دینا ہو، مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانا ہو، یہ سب کے سب قبول اس صورت میں ہوں گے جب کوئی شخص مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت رسول سے محبت رکھے گا. اس کے بعد نبی اکرم کا ایک اور جملہ ہمیں ملتا ہے بعض کتب میں. اس تمام کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی شخص یہ تمام کے تمام کام انجام دے اور اس کے بعد تم سے محبت بھی رکھتا ہو، پھر بھی اس کی یہ تمام اعمال اور تمہاری محبت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ تمہارے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہ کرے. یعنی محبت اہل بیت تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، لیکن ایک شرط ہے جو محبت اہل بیت کے قبول ہونے کی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے دشمنوں سے، رسول خدا کے دشمنوں سے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرے، ان سے محبت نہ کرے. اور ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ چھٹے امام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے مولا، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ سے بھی محبت رکھتا ہے اور آپ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہے. تو چھٹے امام، صادق امام، سچے امام، جن کا لقب ہی صادق پڑ گیا، ان کی زبان سے ارشاد ہوا کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے. وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو تو اہل بیت کی محبت کو بھی خدا قبول نہیں فرماتا. اب اہل بیت سے محبت کرنا ہماری تمام عبادات کی قبولیت کے لیے ایک ضروری شرط ہے، ہمارے دین کا ایک جز ہے، ایک بنیادی جز ہے، ایک اساسی جز ہے، اس کا ایک پلر ہے. جیسا کہ روایت میں آیا کہ بنی الاسلام علی الخمس، مولا نے فرمایا اسلام کو 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اسلام کی بیسز 5 چیزوں پر کھڑی ہیں. الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور ولایت اہل بیت ہے. اور پھر فرمایا جتنا ولایت اہل بیت کی جانب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ان سارے پلرز میں، ان ساری بنیادوں میں، اتنا باقی چیزوں کی جانب حکم نہیں دیا گیا. تو یہ جو اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں ہے، خدا کا شکر ہے، خدا سے دعا ہے کہ یہ قائم و دائم رہے، خدا سے دعا ہے کہ اس میں روز بروز اضافہ ہو. تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. جب بھی انسان، ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں، جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس محبت کے کچھ ریزلٹس نکل کر آتے ہیں، اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. اس محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان نتائج کو دیکھ کر چلتا ہے. ان میں سے ایک نتیجہ میں کچھ مثالیں دوں اور پھر اپنے موضوع کی جانب آؤں. مثال کے طور پہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں. مثال، کوئی نوجوان ہے، وہ کسی کرکٹ کے کھلاڑی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تصویر کا پوسٹر اپنے کمرے میں لگا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کھلاڑی اسے پسند ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے دیکھتا رہے. اس کے علاوہ محبت اور زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت اور زیادہ ہو جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا جس شخص سے محبت کر رہا ہے اس کو کاپی کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. جو کام، مثال کے طور پہ اسی مثال میں ہم چلیں، وہ کرکٹ کا کھلاڑی جس انداز کے بال بناتا ہے، جیسا ہیئر کٹ رکھتا ہے، یہ محبت کرنے والا نوجوان بھی اسی جیسا ہیئر کٹ بنواتا ہے. کیوں؟ محبت ہے. تو اب
مزید میں آگے نہیں بڑھ رہا، انہی دو کو اپنی گفتگو میں لے کر آئیں۔ جب ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ائمہ اہل بیت سے کیا کریں؟ محبت کریں، تو اس محبت کا ایک تقاضا کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں یہ تمنا رہے کہ ہم مولا کو دیکھتے رہیں۔ اب ہم 12ویں امام کو دیکھنے کی بھی تمنا اپنے دل میں رکھیں کہ مولا آپ کا ظہور ہو، ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو، پھر اس کے لیے ایفرٹس کریں، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ مولا کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ یا جو جن ائمہ کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے مزارات پر ان کی زیارت کے لیے جائیں، اگر جا سکتے ہیں ان کو دیکھیں۔ زیارت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ملنا، ٹو وزٹ سم ون۔ زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے ان کی زیارت کی، مطلب آئی وزٹڈ ہم۔ تو ائمہ کی زیارت کریں، ائمہ کو جا کے ملیں، زیارت پہ جائیں، یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اگر جا نہیں سکتے، کم سے کم دل میں یہ تمنا ہو، دعا کرتے رہیں کہ خدا ہمیں یہ وسائل دے کہ ہم جا کر ائمہ کی زیارت کر سکیں۔ اور ایک اور محبت کا جو تقاضا ہے، بہت سے محبت کے تقاضے ہیں، لیکن ایک اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، جو دوسرا محبت کا تقاضا بیان کیا تھا میں نے اپنی مثال میں، وہ یہ ہے کہ فالو کیا جائے ان کو، جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح ہم کریں۔ تو اب ہماری اہل بیت سے جب محبت بڑھ جائے گی، اس محبت کے بڑھنے کی ایک نشانی کیا ہے؟ کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت ہماری بڑھ گئی ہے؟ کہ ہم انہیں فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں جب پتہ چلے کہ ہمارے امام ہر نماز اول وقت میں انجام دیتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کو اول وقت میں انجام دیں۔ ہمیں جب پتہ چلے کہ ہمارے امام مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ تو جس طرح ہمیں اپنے امام کے بارے میں، ان کے افعال کے بارے میں پتہ چلتا رہے کہ وہ کیا کام کیا کرتے تھے، ہم کوشش کریں ہم بھی ان کو فالو کریں۔ اور ایک اور تیسری چیز جو محبت کا تقاضا ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو ہمارا مین ٹاپک ہے ان گفتگوؤں کا، وہ یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور وہ شخص دنیا سے چلا جائے، تو میں اس دنیا سے جانے پر غمناک ہوں، میں غم مناؤں، مجھے تکلیف ہو، درد ہو اس کے اس دنیا سے، میرے دل کو تکلیف ہو اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر۔ اور میری جتنی اس سے زیادہ محبت ہوگی، اتنی مجھے زیادہ اس کے اس دنیا سے جانے پر تکلیف محسوس ہوگی دلی طور پہ، اور میں زیادہ غمناک ہوں گا۔ اگر کوئی میرا دور کا رشتہ دار ہے جس سے میں سال میں 1-2 دفعہ ملا کرتا تھا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو میں کسی حد تک غمناک ہوں گا، لیکن بہت زیادہ مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اگر میرا کوئی ایسا رشتہ دار تھا جو میرے ساتھ اسی شہر میں رہتا تھا، میں ہفتے میں کئی دفعہ اس کو ملا کرتا تھا، تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اگر میرا ایسا رشتہ دار ہوگا جس کے ساتھ میں ایک ہی گھر میں رہتا تھا، تو مجھے بے حد زیادہ دکھ ہوگا۔ اور دنیا میں محبت کی جو سب سے مضبوط مثال دی جاتی ہے وہ ہے ماں اور بیٹے کی محبت۔ اگر کوئی بوڑھی ماں ہو جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کو کس قدر دکھ ہوگا۔ خدا ایسا دن کسی کو نہ دکھائے، لیکن اس کا اندازہ ہم اس وقت لگا سکتے ہیں جب ہم ایسا منظر دیکھیں۔ کوئی خاتون جس کی عمر زیادہ ہے، جوان بیٹا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے اس بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو کس قدر اسے دکھ ہوگا۔ اس قدر دکھ ہوگا، یہ سب میں اور آپ جانتے ہیں، کہ اگرچہ وہ خاتون کوئی پڑھی لکھی خاتون ہوگی، کوئی ایجوکیٹڈ خاتون ہوگی، سمجھدار خاتون ہوگی، عقل مند خاتون ہوگی، لیکن اگر اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح چیخے گی، دھاڑے گی، اپنے آپ کو نوچے گی، اپنے آپ کو پیٹے گی، اپنے آنسو بہائے گی۔ یہ اس بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچے گی، وہ کچھ بھی نہیں سوچے گی، اس کو صرف بیٹے کے جانے کا دکھ ہوگا، جو مجبور کرے گا کہ وہ اس قدر بے تاب ہو، اس قدر بے چین ہو کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے، وہ چیخے مار مار کے روئے۔ وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں، میرا ایک سوشل سٹیٹس ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گی۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ اتنے سارے 100 یا ہزاروں لوگ موجود ہیں جو یہاں پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو پیٹے گی، اپنے آپ کو مارے گی، روئے گی، دھاڑے گی، گریا کرے گی۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اب ہم آ جائیں اپنے گفتگو میں۔ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہے، اور ہم اس بات کے بھی دعوے دار ہیں، ہم زیارت میں یہ پڑھا کرتے ہیں، دعاؤں میں یہ پڑھا کرتے ہیں، زیارات میں یہ پڑھا کرتے ہیں،
ائمہ کو مخاطب کر کے، بالخصوص مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، بے ابی انت و امی، اے مولا حسین آپ پر میرے ماں اور باپ بھی قربان. یعنی جو دنیا میں سب سے مضبوط محبت کا رشتہ جانا جاتا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ ماں اور بیٹے کا ہے. تو بیٹا کیا کہہ رہے، مولا آپ پر میری ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان. اور بعض دوسری زیارتوں میں یہ بھی جملے ہیں کہ آپ پر ہماری اولاد بھی قربان. تو وہ بوڑھی ماں جسے اپنے بیٹے سے اس قدر محبت ہے، وہ جب مولا کے زیارت کرنے جاتی ہے یا مولا کے روضے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے یا دور سے اپنے گھر سے مولا کی طرف اپنی توجہ کر کے زیارت پڑھتی ہے، تو مولا سے کہتی ہے مولا آپ پر میرا یہ جوان بیٹا بھی قربان. تو اس کا مطلب دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی ترین لوگوں سے بھی زیادہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اجر رسالت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہمیں پتہ اس وقت چلے گا، اس محبت کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری اس قدر کریں جس قدر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ مولا میں اپنی ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اگر میری ماں کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ جب مولا کے غم کے دن آئیں تو میری اس سے زیادہ غمزدہ کیفیت ہونی چاہیے. جب ایک ماں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مولا میرا بیٹا آپ پر قربان، تو اگر خدا نخواستہ اس ماں کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، کیا حالت ہوگی، کس طرح وہ گریہ کر رہی ہوگی. حق یہ بنتا ہے کہ جب مولا کی عزاداری کے دن آئیں تو یہ ماں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے، اس سے بھی زیادہ چیخ کر، اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پیٹ کر مولا کا غم منائے، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہماری مولا سے محبت بہت زیادہ ہے. اور یہ جو بات ہے عزاداری اہل بیت علیہم السلام، یہ رزلٹ ہے کس کا؟ میرا ٹاپک کیا تھا؟ مودت اہل بیت اور عزاداری کا تعلق. تو مودت اہل بیت کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم غم مناتے ہیں مولا کا، اور کیونکہ ہمیں اہل بیت سے محبت بہت زیادہ ہے اس لیے ہم غم بھی بہت زیادہ مناتے ہیں. کیونکہ ہمیں محبت اہل بیت سے دنیاوی محبتوں میں سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم اہل بیت کا غم دنیاوی غموں سے سب سے زیادہ مناتے ہیں. اگر کسی شخص کا خدا نخواستہ بیٹا مر جائے تو وہ 1 سال غم منائیں گے، 2 سال غم منائیں گے، بھول جائیں گے. لیکن ہمیں اہل بیت سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے، اسی وجہ سے 1400 سال گزر گئے لیکن ہم آج تک اہل بیت کا غم منا رہے ہیں. تو اہل بیت کی محبت کا ایک رزلٹ ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک تقاضا ہے کہ ہم ان کی عزاداری کرتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی عزاداری کرتے ہیں. اور یہ تقاضا اسپیسیفکلی عزاداری ایسا تقاضا ہے جس پر خود اہل بیت نے بہت زیادہ انفسائز کیا، ہمیں اس کا بہت زیادہ درس دیا، ہمیں اس کی بہت زیادہ تلقین کی، اس کا بہت زیادہ حکم دیا. کیا فرمایا مولا نے؟ جو میں نے مثال دی تھی، روایت سے ہی حاصل کی تھی. چھٹے امام کی حدیث ہے، نوحو علی الحسین نوح الثقل علی ولدہا. مولا حسین پر اس طرح نوحہ پڑھو، اس طرح گریہ کرو، اس طرح غم مناؤ جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا غم مناتی ہے، جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ اوزاری کرتی ہے، جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر مرثیہ پڑھتی ہے. اسی طرح چھٹے امام ہی کی حدیث ہمیں ملتی ہے. مولا فرماتے ہیں کل الجزع والبکاء مکروہ، رونا دھونا، دھاڑے مار مار کر گریہ کرنا، یہ خدا کو ناپسند ہے. سوى الجزع والبکاء علی الحسین، ایک دھاڑے مار کر گریہ کرنا، بے تابی کرنا، بے چینی کرنا ایسا ہے جو خدا کو پسند ہے، اور وہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، بے تابی کرنا، بے چینی کرنا، رونا. اور یہ تو احادیث تھیں جس میں ائمہ علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ آپ غم منائیے. یہ صرف ائمہ علیہم السلام نے کہا نہیں اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ خود اسی انداز کا غم منا کر دکھایا اپنے چاہنے والوں کو. جیسے کہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں بیان کی تھی کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، 8ویں امام کے حوالے سے بھی یہ حدیث ملتی ہے، چھٹے امام کے حوالے سے بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ مولا نے فرمایا میرے بابا کے چہرے پر سے خوشی ختم ہو جایا کرتی تھی. غم منا کے دکھایا، مسلسل 10 دن غم منا کے دکھایا. اور صرف یہ نہیں، بعض لوگ
اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، آپ لوگ ہو سکتا ہے سنا ہو آپ نے، یا اعتراض کرتے ہیں کہ غم منانا ہے، ٹھیک ہے، غم انسان دل سے منا لیتا ہے، لیکن رونا، آنسو بہانا، یا چلیں آنسو بھی بہا لیتا ہے، اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، دھاڑے مارنا، چیخیں مارنا، اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کرنا ہمیں ائمہ نے خود سکھایا ہے۔ ایک تو بول کے سکھایا ہے، جو میں نے 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی، دوسرا کر کے سکھایا ہے۔ کر کے کیسے سکھایا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفوننا، مولا حسین کے دن میں اس کے ترجمے میں کچھ تشریح کر رہا ہوں کیونکہ بعض الفاظ کا ترجمہ اردو زبان میں درست نہیں ہو پائے گا۔ مولا حسین کے غم میں ہم اس قدر گریا کرتے ہیں کہ ہماری پلکیں زخمی ہو جایا کرتی ہیں، پلکیں ہماری پلکیں زخمی ہو جایا کرتی ہیں، اس قدر ہم گریا کرتے ہیں۔ وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، اور ہمارے آنسو اس قدر جاری ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ مولا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم، 8ویں امام کہہ رہے ہیں، ہم اس قدر گریا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح امام زمانہ کا معروف و مشہور جملہ، مولا فرماتے ہیں لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، امام حسین کو خطاب کرتے ہوئے زیارت ناہیہ میں، کہ اے میرے جد، اے مولا حسین، میں دن اور رات آپ پر گریا کرتا ہوں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آپ پر آنسو نہیں بہاتا، میں آپ پر گریا اس قدر کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون نکلنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ تو ائمہ خود اپنے جسم کو اس قسم کی تکالیف دے کر اہل بیت کا غم منایا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اہل بیت کا غم منانے میں سینہ زنی کرتے ہیں، یا اپنے سر و صورت کو پیٹتے ہیں، یا گریا کرتے ہیں، یا دھاڑے مار کر روتے ہیں، تو یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں، وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، جواب انشاءاللہ اگلے ہفتے کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سوال یہ ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے، اور لوگ اس کو پیش بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن نے ہمیں حکم دے دیا۔ اس اہل بیت سے محبت کے ہم نے کہا بہت سارے، اس کو شو کرنے کے، اس کا اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم زیارت کریں، یہ ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، یہ ہے کہ ہم عزاداری کریں۔ تو اہل بیت علیہم السلام نے خاص کر عزاداری پر بہت زیادہ انفسائز کیا۔ تو اس عزاداری کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی؟ اس عزاداری کا ایسا کیا مقصد ہے جس کی وجہ سے عزاداری اتنی زیادہ اہم ہے؟ یہ ایک سوال کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی مقصد ہوگا جس کی وجہ سے عزاداری کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، اتنا اہم کہا جا رہا ہے، اس کے لیے اس پر اتنا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو اتنا ابھارا جا رہا ہے۔ اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، یا یہ کہ یہ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال میں آج کی گفتگو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا جواب ہم اگلی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ سب مل کے آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ مجلس جب آپ سن رہے ہیں تو 2 محرم الحرام کا دن ہے۔ میں اور آپ اس مجلس کو بہت سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ آج جب 2 محرم الحرام ہے تو میں اور آپ بڑے اطمینان سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن یہی 2 محرم الحرام تھی، سن 61 ہجری تھا، میرا اور آپ کا مولا سید الشہداء علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں سکون سے نہیں تھے، بلکہ غریب الوطنی میں کربلا کے صحرا میں پہنچ چکے تھے۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن میرے مولا کربلا میں جب وارد ہوئے تو سامنے سے حر ابن یزید الریاحی، یزیدی لشکر کے چند ہزار سپاہیوں سمیت مولا کے مد مقابل کھڑا تھا۔ میرے مولا ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے چند ساتھی ہیں، اور سامنے حر ابن یزید ریاحی کی سپہ سالاری میں، اس کی کمانڈ میں چند ہزار کا لشکر ہے۔ اے حر، کیا چاہتے ہو؟
مولا آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ آپ جانتے ہوں گے، چند جملے صرف حر کے بارے میں سن لیجئے کہ یہ حر وہ ہے جس کی ولادت بھی مولا حسین کی دعا کے صدقے ہوئی۔ کس طرح ولادت ہوئی حر کی؟ ولادت اس طرح ہوئی کہ میرے مولا حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک سال گرمیوں کے دن میں ذی الحج کا مہینہ تھا، حج کے سفر پہ نکلے۔ راستے میں گرمی کی وجہ سے مولا حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ قریب میں ایک بوڑھا اور بوڑھی خاتون رہا کرتے تھے رستے میں صحرا میں۔ مولا حسن نے بات کی کہ میرا بھائی مریض ہے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں حج کے لیے، کچھ ہمیں یہاں جگہ مل جائے، ہم جب تک میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ہم روانہ ہو جائیں۔ ان بوڑھے خاتون اور مرد نے مولا حسن اور مولا حسین کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کی خدمت کی، ان کی تیمارداری کی، اور جب مولا حسین صحتیاب ہو گئے تو یہ دونوں بھائی ان کے گھر سے رخصت ہوئے اور انہیں کہا کہ جب کبھی مدینہ آنا ہمارے شکل و صورت کسی بھی شخص کو بتا دینا مدینے میں، وہ تمہیں ہمارے گھر تک پہنچا دے گا، ہمارے پاس ضرور آنا، تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہم اس کا جزا تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ کچھ برسوں بعد اس بوڑھے شخص اور خاتون کا مدینہ آنا ہوا، اور مدینہ میں اتفاق سے ان کی زیارت سب سے پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہو گئی۔ مولا سے انہوں نے سلام کیا، مولا کا ہاتھ چوما اور مولا حسن اور حسین کے خد و خال، شکل و صورت بیان کر کے فرمایا کہ ایسے دو جوان آئے تھے ہمارے ہاں، ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ پہچان لیا اور کہا کہ یہ دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، رسول خدا کے لخت جگر ہیں، فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، اور ان بوڑھے خاتون اور مرد کو اپنے گھر لے چلے۔ جب مولا حسن اور مولا حسین نے دیکھا بہت خوش ہوئے، استقبال کیا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کی سیوا کی، اور پھر جب وہ بوڑھا خاتون اور مرد جانے لگے تو امام حسین نے فرمایا کہ ابھی ہم تمہاری خدمت کر کے سیر نہیں ہوئے، ہم مزید خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس بوڑھے سے سوال کیا کہ تمہاری کوئی ایسی خواہش ہو جو پوری نہ ہوتی ہو، بتاؤ، ہم تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے مولا حسین سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، بہت عرصہ ہو گیا۔ مولا حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، ادھر حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے دعا صادر ہوئی، ادھر خدا کا کرم ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں خدا نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ جب اولاد ہو گئی تو اس اولاد کو مولا حسین کے سامنے لایا گیا، ایک بیٹا، نام کیا رکھا گیا؟ حر، آزاد۔ مولا حسین نے اس بیٹے کو، اس نوزاد کو دیکھا اور ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا۔ اس بوڑھے نے سوال کیا، مولا کیا یہ آپ کا دشمن ہونے والا ہے؟ اگر یہ آپ کا دشمن ہونے والا ہے تو حکم فرمائیے، میں اسی وقت اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے شخص، میں اس کی دشمنی کو یاد کر کے نہیں رو رہا، میں اس کی محبت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں اس کی دوستی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ وہی حر ہے جو 2 محرم سن 61 ہجری کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے مد مقابل کھڑا ہے، مولا حسین کے گھوڑے کے لجام کو پکڑتا ہے۔ مولا نے کہا، اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، میرے گھوڑے کی لجام کو چھوڑ۔ بس عزادارو، حر نے ایک مرتبہ مولا کے ان سخت الفاظ کو سنا، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کر دیے، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی کچھ جسارت کرتا۔ ہاں عزادارو، حر نے تو فاطمہ زہرا کی لاج رکھ لی، حر نے فاطمہ زہرا کا احترام کر لیا، لیکن اے کاش سن 11 ہجری میں بھی فاطمہ زہرا کا کچھ احترام کر لیا گیا ہوتا تو آج 61 ہجری میں کربلا پیش نہ آ رہی ہوتی۔ حر نے مولا حسین کے قافلے کو روکا، مولا حسین کے قافلے نے بسیرا ڈالا۔ دن گزرتے رہے، حر کا تذکرہ ہے، حر ہی کی مصیبت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، حر ہی کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی شب آ گئی۔ حر بہت بے چین ہے، بہادر شخص ہے لیکن بے چین ہے۔ کسی نے سوال کیا، اے حر، یہ بے چینی کس وجہ سے؟ تو نے بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں، یہ تو چند افراد ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، 3 دن سے پانی سے بھی دور ہیں۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ حر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جہنم سے جنت تک کا سفر کرنا ہے، اپنے بیٹے علی کو ساتھ لیا، سر جھکا ہوا ہے، پیشانی خم ہے، ندامت کے آثار چہرے پر ہیں، اور حسین کے خیمے کی جانب بڑھ رہا ہے۔
ادھر خدا سے دعا کر رہا ہے، اے پالنے والے تیری جانب بڑھ رہا ہوں، تیری جانب پلٹ رہا ہوں، تجھ سے توبہ کا متمنی ہوں، حر سے بڑی غلطی ہو گئی، اس گنہگار کو معاف فرما دے۔ حر میرے مولا حسین کے دہلیز پر پہنچے، ادھر مولا حسین استقبال کے لیے بڑھے، اے حر اپنا چہرہ بلند کرو۔ حسین کے قدموں میں گر گئے، حر مولا بہت خطا ہو گئی، بہت غلطی ہو گئی، آپ کا رستہ روک لیا، مولا میرے لیے معافی کی کوئی سبیل ہے؟ مولا نے کہا، اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرا خدا بھی تجھے معاف کرے۔ بس عزادارو، جب روز عاشور یہ ماجرا، یہ واقعہ شروع ہوا، یہ مارکہ شروع ہوا، حر نے درخواست کی، مولا اس مصیبت میں آپ کو پھنسانے والا میں ہوں، سب سے پہلے میری قربانی قبول کیجئے۔ مولا نے حر کو اجازت دی، حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے بیٹا علی، مجھ سے پہلے تو جا کر مولا کی راہ میں قربان ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں، میرے پیچھے تو اپنے عقیدے کو چھوڑ دے۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو تیار کیا، اور اب علی ابن حر الیزید اور ابن الیزید الریاحی کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، دشمن سے اعداء سے لڑتے ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آیا 70 افراد کو واصل جہنم کرنے کے بعد حر کا بیٹا کربلا میں خیمہ امام حسین کی جانب پلٹتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے، بابا جان پیاس بہت شدید لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا تو پوری رات پانی سے سیراب ہوتا رہا، ان خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے 3 روز سے پانی کی بوند نہیں چکھی۔ بس عزادارو، حر کا بیٹا میدان کی طرف پلٹتا ہے، ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ آواز دیتا ہے، مولا حسین، اے بابا حر میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حر عقاب کی طرح اپنے بیٹے کے جنازے کی طرف بڑھتا ہے، حر بڑھتے ہیں، اپنے بیٹے کے جنازے کے قریب پہنچتے ہیں، مولا حسین ساتھ آتے ہیں۔ اب جو حر نے چاہا کہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے، ایک مرتبہ مولا نے روک دیا، اے حر جوان بیٹے اور باپ کا مسئلہ ہے، تیرے بیٹے کا جنازہ خود حسین اٹھائے گا۔ میں عرض کروں گا، مولا ابھی تو حر کے جوان بیٹے کا جنازہ آپ اٹھا رہے ہیں، مولا چند گھڑیوں بعد آپ کا جوان بیٹا ہوگا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ بس عزادارو، میں نے مصائب تمام کیے۔ حر نے اپنے بیٹے کے جنازے کو خیموں میں رکھا۔ اب حر خود مولا سے اجازت لے کے مولا کے قدم چوم کے میدان میں آتے ہیں، جہاد کرتے چلے جاتے ہیں، 125 لعینوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اب حر کی پیشانی پر ایک تیر پیوست ہوتا ہے، ایک مرتبہ خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ اب حر اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر آئے، اے مولا حسین اپنے گنہگار کا سلام قبول کیجئے گا۔ ایک مرتبہ مولا حسین حر کے جنازے پر آتے ہیں، حر کے سرہانے پر آتے ہیں، حر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیشانی پر تیر ہے۔ مولا اپنے ہاتھ سے تیر کو نکالتے ہیں، خون کا ایک فوارہ پھوٹنا شروع ہوتا ہے۔ مولا اپنا رومال نکال کر حر کی پیشانی پر باندھتے ہیں، اے حر کیا سعادت پائی تجھے کفن میں حسین کا رومال نصیب ہوا، لیکن یہی حسین ہوگا، بے گور و کفن لاشا ہوگا، کربلا کی تپتی ریتی ہوگی، سورج کی تپش ہوگی، کوئی مسلمان کفن دینے والا نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔